لا تشرک باللہ. اب یہاں میں شرک کی اقسام نہیں بیان کر سکتا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. اور شرک کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو خدا کو اس کے اصل مقام رفیع سے اتار کر مخلوقات کی صف میں لے آتے ہیں، اس میں کوئی احتیاج ثابت کر دیتے ہیں، یا پھر مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کی جگہ پہنچا دیا. دونوں جو ہیں ظلم، یعنی وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو اس کی اصل حقیقت سے، اصل جگہ سے، اصل مقام سے، اصل مرتبے سے ہٹا دینا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک فی الذات بدترین شرک ہے، اللہ کی ذات میں بیٹا ماننا، بیٹی ماننا، یا یہ اللہ ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی، ہر چیز خدا ہے. فلسفوں میں یہ ہماؤس کا فلسفہ، یہ شرک فی الذات کی بدترین صورت ہے، بدترین صورت ہے. پھر شرک فی صفات ہے. بدقسمتی سے ہماری زبان میں الفاظ، صفات کے لیے جو الفاظ ہیں وہ مشترک ہیں اللہ میں اور مخلوق میں. اللہ موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں. اللہ علیم ہے، ہم بھی علیم ہے، عالم ہے، علامہ بھی ہے، علامہ. یہ جو اشتراک لفظی ہے اس سے بھی مغالطے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی جملہ صفات اس کی ذاتی ہے، قدیم ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے، اور غیر انتہائی ہے، لامحدود ہے. جبکہ مخلوقات کی ہر صفت عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، ذاتی نہیں ہے، محدود ہے، لامحدود نہیں ہے. اور جیسے اس کا وجود حادث ہے اس کی صفت بھی حادث ہے. یہ فرق اگر ملحوظ رہے تب تو آدمی بچ جائے گا شرک فی صفات سے، ورنہ گڑبڑ ہو جاتا ہے معاملہ. پھر شرک فی الحقوق، اللہ کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کا قانون نافذ کیا جائے، اس کی حاکمیت تسلیم کی جائے. اس میں اگر آپ آ کر شریک ہو گئے، ہم خود حاکم ہیں، حاکمیت جمہور، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. شرک ہے. فرعون خدائی کا دعویٰ کر کے عظیم ترین شرک کا ارتکاب کر رہا تھا. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، عظیم ترین شرک کا ارتکاب کر رہا تھا. یہ شرک کی میں نے تین موٹی، اس میں تفاصیل ہیں بہت،